اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک قرآن مجید فرقان حمید سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی عظمت رب تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا خاص بندہ ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ ترجمہ، اور اگر تم کو کافروں کچھ شک ہو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتاری۔ اب آئیے دوسری حدیث پاک، قبلے کا تعین حضور علیہ السلام کی خواہش پر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَكَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ترجمہ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے اتنی عظمت عطا کی کہ جو آپ کا غلام بن جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، اے محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب آئیے کیسی عظمت حضور علیہ السلام کی کہ جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے رب کریم فرماتا ہے گویا اس نے مجھ رب کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب آئیے پانچویں آیت کہ میرے محبوب علیہ السلام جب مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے پھینکتے ہیں رب فرماتا ہے محبوب مٹی تو تم نے پھینکی لیکن حقیقت میں تمہارے رب کا دست قدرت تھا۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ترجمہ، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی، ہاتھ تو تیرا تھا مگر مٹی تیرے رب نے پھینکی۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام کا وجود اقدس آج عذاب میں رکاوٹ ہے۔ آپ کے وجود اقدس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ترجمہ، اور اللہ کا کام نہیں کہ ان کو عذاب دے جب تک اے محبوب تم ان میں جلوہ گر ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ وقت آئے گا قیامت کے دن ہر کوئی پریشان ہوگا، لیکن خدا کی قسم اس دن بھی محبوب علیہ السلام کی ساری مخلوق تعریف اور توصیف کرے گی۔ میں نہیں کہتا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 اٹھائیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ، قریب ہے کہ تم کو تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری تعریف کریں۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام کا وہ دست پر انوار جس پر صحابہ بیعت کریں تو رب کریم فرمائے اے محبوب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ خدا کی قسم عزیزان گرامی، قرآن مجید پڑھیے، سورہ والضحیٰ عظمت مصطفیٰ ہے، سورہ علم نشرہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ کہیں یاسین کہہ کر پکارا، کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا، کہیں اپنے محبوب کو مزمل کہہ کر پکارا، کہیں مدثر کہہ کر پکارا۔ کیا شان ہے محبوب علیہ السلام کی! یوں لگتا ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ
اپنے محبوب کی شان و عظمت بیان کی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو بھی تا دم مرگ اپنے حبیب علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔